دوحہ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ جہاز کی پرواز سے کچھ ہی دیر بعد تمام لائٹس بجھا دی گئیں، کھڑکیوں کا رنگ گہرا نیلا کر دیا گیا، کمبل تقسیم کر دیے گئے، ہر سیٹ کے ساتھ ایک آرام دہ تکیہ بھی میسر ہے، گویا سونے کا ایک مکمل ماحول بنا دیا گیا۔ مگر مجھے فی الحال نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے دوحہ ایئرپورٹ کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے یہ قدرتی خواہش رہی کہ ہر جگہ PIA اور پاکستان کا جھنڈا دیکھوں، لیکن جب لاہور میں ہی صرف چند ایک جہاز نظر آئے اور پھر کسی ایئرپورٹ پر PIA کا ڈیسک دکھائی نہ دیا تو افسوس اور دکھ ہوا۔ سنا اور پڑھا کرتے ہیں کہ PIA کا ایک نام تھا، مگر پھر پاکستان میں سیاست، مذہب اور اداروں کا انحطاط شروع ہوا، ہر طرف زوال ہی زوال دکھائی دیا۔ اب جو تھوڑا بہت پاکستان سانسیں لے رہا ہے، یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ چند پاکستانیوں کی محنت، بزرگوں کی دعائیں اور ماضی کی قربانیوں کا ہی صدقہ ہے، ورنہ تو اس ملک کو بیچ کر کھانے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لوٹ مار کے باوجود چہروں پر کسی قسم کا ملال یا شرمندگی تک نظر نہیں آتی، بلکہ اسمبلی میں بھی منہ پھاڑ پھاڑ کر انہیں ہی غدار، سازشی قرار دیا جاتا ہے جو دن رات اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہے، انہی پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے جنہوں نے دھرتی ماں کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر جب ثبوت لانے کی بات کی جاتی ہے تو منہ میں گھنگیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زیادہ شور وہی مچاتا ہے جو چور ہوتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں چور مچائے شور۔ قطر ایئر ویز کی بات کریں تو حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ سے پوری دنیا کے لیے اپنی اڑان بھرتا ہے۔ دنیا کے 8ویں بڑے نئے ایئرپورٹ کا افتتاح 30 اپریل 2014 میں ہوا۔ قطر ایئر ویز کے لاتعداد گیٹ A, B, C, D اور ہر گیٹ سے قطر ایئر ویز کی پروازیں دنیا کے مختلف ممالک کے لیے اپنے مقررہ وقت پر آنے اور جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ملتی ہیں۔ قطر ایئر ویز کے پاس 200 کے قریب طیارے ہیں جو دنیا بھر میں 150 مقامات پر اپنی کامیاب پرواز کرتے ہیں۔ 1997 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس مختصر عرصہ میں اس ایئر لائن نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی منازل طے کی ہیں اور اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر بہت سے ایوارڈ بھی حاصل کر رکھے ہیں جو ایئرپورٹ پر پوری شان سے سجے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ باوجود ان سب کے ستم ظریفی دیکھیے کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی اس ایئر لائن پر سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ایک بے بنیاد اور مضحکہ خیز الزام لگا کر پابندی لگائی۔ الزام تھا کہ قطر دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب جو ایک عرصے سے کھلم کھلا شدت پسندوں کو تیار کر رہا ہے اور مسلمانوں کی بجائے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ کرتا رہا، الزامات لگا کر قطر کی ساکھ کو متاثر اور معیشت کو تباہ کرنے کی سازش رچائی گئی، جس میں اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چونکہ قطر ایئر ویز سے پہلے بھی سفر کر چکی تھی، اس لیے باکمال لوگوں کی اس لاجواب سروس کا بہترین تجربہ حاصل تھا۔ یوں قدرتی طور پر مجھے قطر اور قطر ایئر ویز سے ہمدردی تھی۔ دوحہ قطر کا دارالحکومت ہے۔ شام کے وقت جہاز سے اس کا نظارہ انتہائی دل فریب ہوتا ہے، گویا سارے تارے زمین پر ہوتے ہیں۔ اتفاق سے میرے ساتھ ایک قطری شہزادی بیٹھی تھی۔ قطر کا ہر مسافر قطری شہزادہ اور شہزادی ہی نظر آتی ہیں۔ میرے اور اس کے درمیان پاکستانی ملکی سیاست اور حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ قطر میں خواتین کو کافی آزادی حاصل ہے۔ خواتین حجاب کے ساتھ پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ ایک آزاد خیال لبرل مسلمان ملک ہے جو انسانی حقوق اور مذہبی آزادی پر نہ صرف پورا یقین رکھتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی اسے اپنے ملک میں رائج کرتا ہے۔ ملکی معیشت کے استحکام میں خواتین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قطر کا حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اپنی مثال آپ ہے۔ برقی سیڑھیاں، جگہ جگہ جہاز کی آمد اور روانگی سے متعلق معلومات کے لیے اسکرین نصب ہیں۔
जो लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह करती हैं। आपका जहाज़ कब रवाना होगा, जहाज़ का नंबर क्या है, किस मुल्क में जाना है, कितने बजे चलेगा, गेट कौन सा है, तमाम मालूमात इंतहाई नफासत से स्क्रीन पर रोशन रहती हैं। तकरीबन 203 किलोमीटर लंबी चलती हुई बेल्ट है। जो पैदल नहीं चलना चाहता वो इस बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। हर जवान, बूढ़ा, बच्चा जब थक जाता है तो इसका इस्तेमाल करता है। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मोबाइल हाथ में लिए इस बेल्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इससे इनकी तमाम तर तवज्जो मोबाइल पर रहती है और इधर उधर किसी से टकराते नहीं। एयरपोर्ट पर एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर देव हैकल तस्वीर मुसलसल चलती रहती हैं। इसके अलावा भी जगह जगह छोटे साइज़ की भी स्क्रीन लगी हुई हैं जिन पर कंपनियों के इश्तिहार चलते हैं और कस्टमर को कामयाबी से अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। एयरपोर्ट की ऊपरी मंजिल पर एक खुदकार ट्रेन भी चलती है जो मुसाफिरों को बर वक्त एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, गोल्ड डैग्स, कपड़े, खाने पीने के अलावा मेकअप की बेशुमार दुकानें हैं। अमूमन मुसाफिर यहाँ 1 से 5 घंटे क़याम करने के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं और ये वक्त इस खूबसूरत एयरपोर्ट पर पलक झपकते गुजर जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा का क़याम हो तो यहाँ मुकम्मल आराम के लिए होटल भी है। यहाँ की नशिस्तें इंतहाई आरामदेह हैं। जगह जगह सोफ़े रखे हैं जिन पर आप चाहें तो लेट सकते हैं। गोया इस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के आराम, खाने पीने और तफरीह का भरपूर इंतज़ाम मौजूद है। बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह मखसूस है। कस्टमर सर्विस के एजेंट कदम कदम पर रहनुमाई के लिए मुस्तैद होते हैं। इन सब का आपस में वायरलेस से राब्ता है ताकि किसी भी किस्म की हंगामी हालत में बर वक्त निपटा जा सके। इमिग्रेशन फोर्स का चाकोचौबंद अमला पूरी तुंदही से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता नज़र आता है।